الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے ہیں، واحد ہیں۔ انسان کے پاس دل بھی اکیلا اور واحد ہے، اور اس دل کا حق یہی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کا سلیقہ اور طریقہ دیا، لیکن ان کے پاس عشق اور محبت کی پڑیا نہیں ہے۔ یہ تو ہم انسانوں کے پاس ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ ساتھ محبت اور عشق بھی کر سکتے ہیں، اور اسی بنیادوں پر انسان امتیاز حاصل کر جاتا ہے۔ آپ غور کریں تو سمندر کے اندر جو موجیں ہوتی ہیں لہروں کی، جب چاند کی ابتدائی تاریخیں ہوں تو سمندر رکا رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے۔ اس کی موجیں اور لہریں وہ زیادہ حرکت نہیں کرتی، بالکل سکون ہوتا ہے۔ لیکن جب چاند اپنی 14 تاریخ مکمل کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت پھر سمندر میں لہروں کی بھی تیزی ہوتی ہے، اور لہروں کا ہلنا اور سمندر کا موجیں مارنا یہ تیز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ جو سمندر میں سفر کرنے والے لوگ ہیں یہ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسکیجول بنا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس پورا، اس کے مطابق ان تاریخوں میں اپنی کشتی کو محفوظ رکھنے کے لیے سفر سے گریز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اور کم تاریخوں اور بڑھ جانے والی مکمل آخری تاریخوں میں سفر کو جاری رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل کے اندر محبت کا عمل ہے۔ خود آپ دیکھ لیں، صحابہ کے واقعات ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر بیٹھے تھے اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ منافقہ حنظلہ، کہ منافق ہو گیا حنظلہ تو، اور تیزی سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مسجد نبوی کو جانے لگ گئے۔ درمیان میں ابو بکر مل گئے، کہا کہ حنظلہ کیا ہو گیا، اتنا تیز جا رہے ہو؟ فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں؟ فرمایا بتلائی بات، تو کہنے لگے ابو بکر یہ تو میرا بھی حال ہے، اس کا مطلب میں بھی منافق ہو گیا۔ چلو چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں کہ یہ کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمان کی حالت ہی الگ ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت ایسے جوش مار رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہماری حالت کمزور نظر آتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اگر جو حالت میرے سامنے تمہاری ہے، یہ ادھر میرے علاوہ بھی اگر یہی حالت تمہاری رہنے لگ جائے تو پھر تو فرشتے بھی آپ سے راستوں میں مصافحے کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا چاند جیسا مبارک چہرہ، بلکہ چاند سے بھی افضل۔ جب چاند کو دیکھ کر سمندر اور دریا اور اس کی لہریں یہ موجیں مارتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو موجود ہوگا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پھر صحابہ کے ایمان کی لہریں، موجیں، کیا وہ نہیں پھر اٹھیں گی تیزی کے ساتھ؟ ضرور اٹھیں گے۔ تو یہی حالت ہوتی تھی الحمدللہ۔ تو اللہ نے یہ محبت انسان کو عطا کی ہے، اس کے پاس اس محبت کا جذبہ ہے۔ انسان کی محبت کی کیفیت یہ ہے جو علماء نے، بزرگان دین نے فرمایا کہ جیسے ایک کمرہ ہے نا، اس کے اندر یا تو روشنی ہوگی، اور اگر روشنی نہیں ہوگی تو پھر اندھیرا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اگر اس نے دل اللہ سے لگا لیا تو یہ روشنی والا کمرہ، اس کا دل محبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی تو روشن دل بن گیا، اور اگر اللہ سے نہیں
تو پھر محبت تو ہوگی ضرور. ہر انسان زندگی میں اس مرحلے سے گزرتا ہے اور وہ جانتا ہے. تو پھر مخلوق سے محبت ہو جائے گی، اور مخلوق کی محبت تو اندھیرا ہے. مخلوق سے ایک نہ ایک وقت جدا ہو جانا ہے اور خالق سے جا کر مل جانا ہے. تو اللہ کی محبت پائیدار ہے ہمیشہ کی. 9 لاکھ سال تک انسان اللہ کو دیکھتا رہے گا. کیا حد ہوگی، کیا اللہ کا نور، کیا اللہ کی خوبصورتی. کسی کے اندر ایسی خوبصورتی نہیں ہے جیسی رب کے اندر ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے دے بھائی، ہمارا دل بھی اللہ کی محبت کے ساتھ جڑ جائے. اور دل اللہ کی محبت کے ساتھ کس چیز سے ذریعے جڑتا ہے؟ اللہ کی یاد سے. اللہ کو یاد کرنے سے سب سے تیزی کے ساتھ انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرنا اور پر نور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.